اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا أحدا من خلقك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ قادر ہے، کریم ہے، غفور رحیم ہے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ قرآن کریم کی جو تلاوت کی گئی، یا اللہ جو قرآن پاک مسجد میں پڑھا گیا، مدرسے میں جو مختلف قرآن پاک جن جن حفاظ نے قرآن پڑھے، جن جن نمازیوں نے سنا، یا اللہ سب کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ انسانی بشریت کے تقاضے کے تحت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی خطا رہ جاتی ہے. یا اللہ تو محض اپنے فضل سے اس کو معاف فرما کے قبول فرما لے. یا اللہ معاف فرما کے قبول فرما لے. یا اللہ پورے مجمع کے اندر یا اللہ جتنے بھی لوگ ہیں، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جتنے بھی گناہ ہم میں سے کسی نے بھی کیے، صغیرہ ہیں، کبیرہ ہیں، یا اللہ جو جو گناہ جس نے بھی کیے ہیں، صغیرہ، کبیرہ، اور دن کو کیے، رات کو کیے، اعلانیہ کیے، پوشیدہ کیے، اللہ سب سے توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ قبول فرما. یا اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی. یا اللہ ہم نے تیرے احکام کو چھوڑا، تیرے حکموں کو توڑا، تیرے نبی کی سنت طریقوں کو چھوڑا. یا اللہ ہم تیرے دین سے دور ہوئے، تیری مسجد سے دور ہوئے، تیرے قرآن سے دور ہوئے، تیرے نبی کے طریقے سے دور ہوئے. یا اللہ ہم اس پہ توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما کے معاف فرما. یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ معافی کا قلم چلا دے. یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی بددعا پہ آمین کہا تھا جب منبر پہ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہو رہے تھے. جبریل علیہ السلام نے اس پہ بددعا کی تھی کہ اے اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا تھا. یا اللہ اب اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی، رمضان کا مہینہ آیا مہمانوں کی طرح جا رہا ہے، اختتامی مراحل میں ہے، یا اللہ ہم مغفرت نہ کروا سکے، یا اللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہماری ہلاکت میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم نے رمضان کے اندر جتنی عبادات کی، اس رمضان کے مہینے کا حق ادا نہیں کر سکے. یا اللہ تیری رحمتوں کو سمیٹ نہیں سکے. یا اللہ مغفرت کا عشرہ گزر گیا، یا اللہ ہم اس کی قدر نہیں کر سکے. یا اللہ اختتامی مراحل میں ہے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. کبھی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، غلطیوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم توبۃ النصوح کرتے ہیں. یا اللہ آئندہ کوئی گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ آئندہ کے لیے ہمیں صالح بنا دے، آئندہ کے لیے متقی بنا دے، آئندہ کے لیے پرہیزگار بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے. یا اللہ قرآن کریم پڑھنے والا بنا دے، اپنے احکام پہ چلنے والا بنا دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے. یا اللہ تمام خیریں نصیب فرما. یا اللہ تمام خیریں عطا فرما. یا اللہ آج 27ویں شب ہے اور ممکن ہے کہ یہی شب قدر ہو. یا اللہ شب قدر کی بہاریں نصیب فرما دے، ساری فضیلتیں نصیب فرما دے. جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بتائیں، یا اللہ ساری فضیلتیں عطا فرما دے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے. یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ،
ہمارے مشاہد میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ اگر کوئی اپنی کسی خطا کی وجہ سے یا اللہ خدا نخواستہ ان میں سے کوئی جہنم میں ہے، یا اللہ تیرے پیارے حبیب کا فرمان ہے تو جہنم سے نجات دیتا ہے، یا اللہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی مقدار ہر روز رات کو یا اللہ تو چھوڑتا ہے، یا اللہ جہنم سے سب کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما، یا اللہ سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ جتنے مسلمان ایمان کی حالت میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم معصومیت پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عدالت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کو یا اللہ جہنم میں اگر خدا نخواستہ چلے گئے کسی خطا کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، یا اللہ سب کو جہنم سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ سب کو جہنم سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی اگر ہم میں سے کسی کے لیے جہنم لکھی جا چکی ہے، یا اللہ اس رات کی بدولت، اس قرآن کی تکمیل کی بدولت یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمیں بھی جہنم سے نجات عطا فرما دے، ہمیں بھی جہنم سے نجات عطا فرما دے، اللہ دنیا کے اندر وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما جو جہنم سے بچانے والے ہوں، جو جنت میں لے جانے والے ہوں، یا اللہ جو جنت میں لے جانے والے ہوں، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت طریقے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم میں سے جتنے بھی بیمار ہیں، یا اللہ جو مسلمان گھروں میں بیماروں میں جہاں جہاں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں، یا اللہ جو اس محلے کے جو بیمار ہیں، حاجی میاں صاحب ہیں، حاجی جاندار صاحب ہیں، دیگر کئی لوگ بیمار ہیں، ہمارے بزرگ حاجی اسلم صاحب، حاجی فیروز صاحب، دیگر جو لوگ بیمار ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما، یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما، یا اللہ ہم سارے روحانی بیمار ہیں، یا اللہ ہمیں روحانی طور پر بھی شفا نصیب فرما، یا اللہ اپنی معرفت نصیب فرما، یا اللہ دین کی سمجھ نصیب فرما، یا اللہ دین والوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم جس طرح رمضان میں مسجد میں آتے رہے، رمضان کے بعد بھی مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرما، جس طرح رمضان میں قرآن پڑھتے رہے، رمضان کے بعد بھی قرآن سے تعلق نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ تیرے دین کی خدمت کے لیے جہاں جس انداز میں تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تیرے دین کے غلبے کے لیے برسر پیکار ہیں، یا اللہ سب کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ سب کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ جو تیرے دین کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جو جامع شہادت نوش کر گئے، یا اللہ سب کی شہادتوں کو قبولیت نصیب فرما۔ گزشتہ دنوں ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب، یا اللہ بڑے حق کو عالم دین تھے، یا اللہ بڑے درویش انسان تھے، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی شہادت کو قبول فرما، یا اللہ علماء کی دینی مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ دین کی خدمت جس انداز میں کر رہے ہیں، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ جو ناحق اسیر ہیں، یا اللہ سب اسیروں کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی بیٹی، امت مسلمہ کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ سب کی مدد فرما، یا اللہ جو مسلمان مقروض ہیں، یا اللہ سب کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں رزق حلال طیب نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال نصیب فرما، یا اللہ حلال مال کو حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ رزق حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ حرام مال سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ حلال مال کو حرام جگہ پر خرچ کرنے سے یا اللہ ہمیں بچا، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما۔ بہت سارے ساتھیوں نے کہا ہے، ہمارے بہت سارے اعتکاف میں ایک ساتھی بیٹھے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے شہزاد بھائی ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی اولاد صالح عطا فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرمائے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنا، اے اللہ جو لوگ مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال نصیب فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو لوگ اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس مسجد میں اپنا جان مال وقت لگاتے ہیں، اس مسجد کی خدمت میں پیش رہتے ہیں، یا اللہ سب کے گھروں میں برکت نصیب فرما، یا اللہ سب کو عمر میں، علم میں، عمل میں یا اللہ
اللہ برکت نصیب فرما، یا اللہ سب کو صحت کامل عطا فرما، یا اللہ اس مدرسے کے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے ہیں یا اللہ سب کو صحت کامل عطا فرما، سب کے گھروں میں برکت نصیب فرما، سب کے رزق میں برکت نصیب فرما، یا اللہ جتنے نمازی ہیں اس مسجد کے یا اللہ سب کو سلامتی والی عافیت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ سب کو سلامتی والی عافیت والی زندگی فرما، یا اللہ اس مسجد کو ہدایت کا مرکز بنا، یا اللہ اس مسجد کو عالم اسلام کا مرکز بنا، یا اللہ اس مسجد سے ہدایت کی آواز ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ اس مسجد مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، جو اساتذہ جہاں پر خدمت کر رہے ہیں، جو لوگ یہاں پر مسجد کی صفائی میں مسجد کی خدمت میں پیش رہتے ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں یا اللہ سب کو صحت عطا فرما، سب کو یا اللہ تندرستی عطا فرما، سب کی جان مال اولاد میں برکت نصیب فرما، جو قاری صاحبان یہاں پر پڑھاتے ہیں یا اللہ ان کی جان مال اولاد صحت میں برکت نصیب فرما، یا اللہ جو بچے جو طلباء یہاں پر پڑھتے ہیں یا اللہ ان تمام بچوں کو یا اللہ حافظ قاری عالم داعی مجاہد فی سبیل اللہ بنا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ بیت اللہ کا طواف نصیب فرما، یا اللہ حجر اسود کے بوسے نصیب فرما، یا اللہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر ملتزم میں کھڑے ہو کر اپنے آپ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ مسجد حرام کی نمازیں ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ صفا مروہ کی سعی نصیب فرما، یا اللہ مقام ابراہیم کے نوافل نصیب فرما، یا اللہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر یا اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ صحن بیت اللہ میں زمزم پینے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ حتیم کے نوافل نصیب فرما، یا اللہ حرم کی یا اللہ تقدس نصیب فرما، یا اللہ مسجد نبوی کی نماز نصیب فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس میں پیش ہو کے یا اللہ صلاۃ السلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ حضور کے روضے اقدس کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ دنیا کے اندر حضور کے روضے کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ آخرت میں حضور کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما، یا اللہ حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما، یا اللہ جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، یا اللہ جو نہیں مانگ سکے یا اللہ تو بہتر جانتے ہیں ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ ہم کو مانگتے ہمیں سب عطا فرما، جتنی خیر کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب خیریں ہمیں عطا فرما، جن شرور سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ عطا فرما، یا اللہ حاضرین محفل میں سے یا دیگر لوگوں میں سے جس نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ جو ہم سے توقع رکھتے ہیں یا اللہ ان کی بھی جائز حاجات کو پورا فرما، حضرت قاری صاحب کا سنانا قبول فرما، قاری صاحب کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ حضرت قاری صاحب کی آواز میں سوچ قدرت میں تقوی میں یا اللہ مزید برکت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنا، یا اللہ ہم سب کو اللہ کے نبی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور الفت نصیب فرما، حضور کی پیروی اور اطاعت نصیب فرما، دین کی سمجھ نصیب فرما، یا اللہ حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما، یا اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ جنت میں صحابہ و اہل بیت کا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ جنت میں صحابہ و اہل بیت کا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ جنت میں صحابہ و اہل بیت کا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، پچھلے سال بہت سارے ہمارے رشتہ دار ہمارے عزیز و اقارب ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہیں، یا اللہ اگلے سال ہم میں سے کون نہیں ہوگا کوئی نہیں جانتا تیرے سوا، یا اللہ اس مہینے کی پوری برکات ہمیں نصیب فرما، شب قدر کی پوری برکات نصیب فرما، پوری برکات نصیب فرما، یا اللہ اس مہینے میں ہماری مغفرت فرما، یا اللہ بار یہ مہینہ نصیب فرما، بار یہ مہینہ نصیب فرما، یا اللہ اس شہر کے اندر اس ملک کے اندر اس علاقے کے اندر یا اللہ برکت نصیب فرما، اتفاق اتحاد نصیب فرما، یا اللہ اپنے عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما، جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں، آج 27 رمضان شروع ہو چکا ہے، اسی 27 رمضان کو یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، بڑی قربانیاں دی گئی تھیں، وہ قربانیاں ایک مقصد کے لیے تھی کہ اللہ وہ مقصد
اندر ہم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس ملک کے اندر تیرا نظام، تیرا دین ہوگا، نظام مصطفیٰ ہوگا۔ یا اللہ ملک ہمیں مل گیا، ہم اس وعدے کو بھول گئے۔ یا اللہ ہمیں اپنا وعدہ یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا وعدہ یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے عزیز پاکستان کو ایسے حکمران نصیب فرما جو یہاں پہ ہمیں خلافت راشدہ کی بہاریں دکھائیں۔ یا اللہ ایسے لٹیرے، ایسے چور اور ایسے ڈاکو جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، جو اس ملک کے اندر یا اللہ عوام کو لڑا رہے ہیں، جو غریب پس رہا ہے لیکن حکمرانوں کو اپنی سیاست کی پڑی ہے، غریب کے پاس کھانے کو آٹا نہیں، آٹے کی لائنوں میں غریب مر رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کو اپنی سیٹوں اور اپنی سیاست اور اپنی حکومت کی پڑی ہوئی ہے۔ یا اللہ عوام کا، غریبوں کا احساس کرنے والے حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطین میں مظالم ہو رہے ہیں لیکن امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اپنی سیٹوں اور اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں۔ یا اللہ برما میں مسلمان پس رہے ہیں لیکن آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں۔ کشمیر میں مسلمان بچیوں ماؤں پر ظلم ہو رہے ہیں لیکن آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ ان حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما، اسلامی حمیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو ہمیں خلافت راشدہ کی بہاریں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو بہتر جانتے ہیں ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ یا اللہ ہمیں سب عطا فرما۔ جتنی خیر کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہم سب مانگتے ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے ہے کہ اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ آخر میں سارے حضرات اللہ سے توبہ کریں، سارے وعدہ کریں کہ اے اللہ تیرے حکموں پہ چلیں گے، اور جتنی نافرمانیاں کی سارے مل کے کہیں کہ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، سارے محبت سے کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ اس توبہ پہ قائم رکھنا یا اللہ یہ تیری توفیق سے ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ ہمیں اس پہ قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، دین سے محبت عطا فرما، آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔